بیٹے کی چاہ نے میری بہن کی زندگی برباد کر دی۔ اسے بیٹے کی بہت زیادہ تمنا تھی۔ 2 بیٹیاں ہو چکی تھیں، اب تیسرے بار وہ یہی چاہتی تھی کہ مجھے بیٹا ہو۔ تو میری بہن کی شادی ممبئی میں ہوئی تھی اپنی پھوپھو کے گھر۔ پھوپھو کو پتہ تھا کہ ہمارے مالی حالات کیسے ہیں، پھر بھی انہوں نے ہی کہہ دیا تھا کوئی بات نہیں۔ نمازی پرہیزگار تھی، لیکن کہیں نہ کہیں میرے جو پھوپھا تھے انہیں دہیز کا لالچ تھا، اور اسی لالچ کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اچھی موٹی رقم ہمیں گاؤں سے ملے تاکہ ہم ممبئی میں ایک اور گھر لے لیں، جبکہ اللہ کا شکر تھا کہ اپنا گھر تھا اور اپنی کار تھی ان کی جو وہ چلایا کرتے تھے میرے پھوپھا۔ لڑکے کو پڑھایا تھا لیکن کوئی ہنر نہیں تھا۔ شادی کرنے کی بڑی تمنا تھی کیونکہ میری پھوپھو کے دل کی حالت خراب تھی، انہیں دل کی بیماری تھی اور ڈاکٹروں نے انہیں جواب دے رکھا تھا کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پھوپھو نے یہ بات رکھ دی تھی کہ ہم جلد سے جلد شادی کر لیں گے تاکہ ایک بیٹے کی تو میں شادی دیکھ ہی لوں۔ لیکن مزاج سے میرے پھوپھو بھی دوائیاں کھا کھا کے یا پھر ویسے ہی یا پھر دنیا کے چڑھائی میں آ کے سمجھ لیجئے کچھ خفا خفا سی رہنے لگی، ناراض رہنے لگی۔ شادی کے بعد میرے پاس وہ اس طرح سے رہنے لگی جیسے غیر غیر۔ شادی سے پہلے وہ بہت پیار کرتی تھی، بہت محبت رکھتی تھی مجھ سے۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ ہر وقت کی اب لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے شادی کے بعد۔ انہیں جب دہیز نہیں ملا تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر لیتے، میرے پھوپھا پھوپھی کے کان بھرتے اور پھر اس کے بعد میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے۔ یہ کہانی بس زندگی کی اسی طرح سے گزر ہی رہی تھی کہ پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں اور وہ دادا دادی بننے والے ہیں، لیکن پھوپھا ایک ہی بات کہتے تھے کہ مجھے پوتا چاہیے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہوتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو کیا دے۔ اسی بیچ میں پھوپھا کی جو بہنیں تھیں اور بھی رشتہ دار وہاں آ گئے۔ انہیں بڑا ترس آتا تھا کیونکہ میں صبح سے لے کے شام تک کام کرتی اور پریگننسی کی حالت میں مجھے ڈاکٹر نے منع کر رکھا تھا زیادہ کام کرنے کے لیے۔ ویسے بھی میں بہت زیادہ کمزور تھی اور یہاں کھانے پینے کے بھی حالات میرے صحیح طریقے سے نہیں تھے کیونکہ سب کے کھانا کھانے کے بعد مجھے کھانا دیا جاتا اور ایک نوکرانی سمجھا جاتا، کیونکہ جب میں ان کے دل کو ہی نہیں بھا رہی تھی، جب میں دہیز ہی نہیں لے کے پہنچی تھی، جب میں کیش ہی نہیں لے کر گئی تھی تو میں کیسے ان کے دل پہ راج کرتی۔ ہر کسی کے سامنے ذلیل کرتے، ہر کسی کے سامنے کہتے کہ بغیر دہیز کے ہمارے گلے ڈال دیا ہے۔ پھوپھو بھی بولنے لگی تھی اب تو کہ بھیا کے پاس اتنی ساری زمین ہے لیکن بھیا نے یہ نہیں چاہا کہ میں اپنی بہن کو دے دوں، ہم بھی یہاں پر ایک گھر کر لیتے، اپنا ایک اور گھر ہو جاتا، اسی کے دے دیتے، اسی کی بیٹی کو دیتے۔ جب وہ میرے ماں باپ کو بولتے نا تو میرے دل کو بڑا احساس ہوتا۔ مجھے ان سے ملنے بھی نہیں دیتے۔ میرا بھائی ملنے آیا، گاؤں سے اتنی دور سے آیا تو اسے کہا کہ گھر کے اندر جگہ نہیں ہے، ان سے کہو کہ باہر کہیں پر رک جائے، ہوٹل وغیرہ میں رک جائے۔ میرا بھائی 2 دن تک اسٹیشن پہ پڑا رہا لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ہوٹلوں میں رکتا کہیں بھی، کیونکہ چھوٹا تھا، اسے بھی اتنا پتہ بھی نہیں تھا، پہلی بار وہ ممبئی آیا تھا۔ بس ایک دن وہ مجھ سے ملنے آیا اور تھوڑی بہت اس سے میری بات ہوئی۔ پھوپھو نے صاف منع کر دیا تھا اکیلے میں کوئی بات نہیں ہوگی، کسی رشتہ دار کو بھی مجھ سے اکیلے میں بات نہیں کرنے دیتی تھی، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتی، کبھی کوئی مجھے چڑھا دے یا میں زبان چلانے لگوں۔ میرے پاس تو ویسے بھی زبان ہو کے بھی نہیں تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں ایسی ہی گزر رہی تھیں اور ان کے مہمان جو تھے وہ بھی چلے گئے، وہ بھی بہت ترس کھاتے تھے میرے اوپر کہ رمضان میں اس حالت میں روزہ رکھ کے پورا گھر کا کام کرتی، پورا دن برتن دھونا، جھاڑو پوچھا، کپڑے سب میں مجھے ہی کرنے رہتے۔ ان کے گھر کی جو میٹ تھی انہوں نے اسے بھی ہٹا دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ نہیں، کام والی بائی کو اب نہیں رکھنا کیونکہ دوسری کام والی بائی آ چکی ہے۔ جب وہ ایسی سی بات کہتے تو بڑا دل دکھتا۔ خیر میں کبھی اپنے ہسبینڈ سے نہیں کہتی تھی اور صبر شکر کرتی اور سوچتی جانے دے، آج نکل گیا، کل اچھا آ جائے گا، شاید کل اچھا آئے گا، لیکن وہ کل آ ہی نہیں رہا تھا۔ جبکہ گھر والے سارے نمازی پرہیزگار تھے، اجتماع میں جاتے تھے، جماعت میں جاتے تھے، لیکن میرے لیے وہی چیزیں تھیں، ایک ظلم تھا میرے لیے جسے میں سہ رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں اب مجھے عادت پڑ گئی تھی سہنے کی، اور اب مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اب میرا بچہ ہو جائے گا تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بدل جائیں، لیکن کوئی بھی بدلنے کو تیار نہیں تھا۔ میری ساس اپنی بیٹیوں کو بہت پیار کرتی تھی، ایک بیٹا ان کا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں بھی کسی کی بیٹی ہوں، اور میں دیکھتی تھی جب وہ اپنے بچیوں کے بال بناتی، جب وہ اپنے بچوں کو کھانا دیتی تو میں یہ دیکھتی تھی کہ سارا دن میں کام کرتی ہوں، نہ تو میرے بالوں میں کنگھی تھی، نہ مجھے پہننے کے اچھے کپڑے تھے، نہ ہی میرے
ہار سنگار تھا، میں تو ایک کام والی بن کے رہ گئی تھی۔ رات کو ان کے بیٹے کا دل خوش کرنا تھا اور دن بھر ان کی خدمتیں کرنی تھی، سب کے کام کرنے تھے، لیکن لفظ اف بالکل بھی نہیں کہنا تھا۔ اور اسی طرح سے نہ میری پریگننسی کے پورے دن پورے ہو گئے، نہ تو کوئی اچھن بچھن لگا، نہ کوئی کھٹا میٹھا کھانے کے لیے دیا گیا، اور میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ جیسے ہی گھر والوں کو پتہ چلا کہ میں نے ایک بیٹی کو پیدا کیا ہے، مانو سب کی نظریں میرے اوپر ایسی ہو گئیں کہ میں نے کوئی گناہ کر لیا ہو۔ پھر اس کے بعد مجھے بہت باتیں سنائی گئیں اور یہ کہا گیا کہ تمہیں تو بیٹا کرنا تھا۔ میں کیسے بیٹا کرتی؟ ان کی تو خود کی بھی 2 بیٹیاں تھیں۔ بس نہ تو میری ججگی میں مجھے کچھ کھلایا پلایا گیا، نہ ہی کچھ دیکھ بھال ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ جلد سے جلد دوسرا لڑکا ہونا چاہیے۔ 1.25 مہینے کے بعد مجھے میرے امی کے یہاں جانے کے لیے بھی اجازت نہیں دی گئی۔ بس سارا دن گھر کا کام کرتی، اگر ہسبینڈ سے کہتی تو ہسبینڈ صاف کہہ دیتے کہ مجھے یہ ساری باتیں نہیں سنانا۔ ویسے بھی ان کا لڑکا کوئی کرنے والا تو تھا نہیں، کچھ کر سکتا تو تھا نہیں، کوئی ہنر تو سکھایا نہیں تھا، لیکن صرف ایک یہ چیز سکھائی تھی، مارنا، کیسے مارنا ہے، کیسے ڈانٹنا ہے، ہر چیز انہوں نے یہی چیزیں سیکھی تھی شاید زندگی میں۔ میں بھی چپ تھی، اللہ کا شکر ادا کرتی، نمازی پرہیزگار تھی، ماں باپ کے گھر سے ہی نماز پڑھتی تھی، اور بس یہ میری بیٹی 1 سال کی ہوئی، پتہ چلا کہ میں پھر پریگننٹ ہوں، اور اس بار مجھے بہت زیادہ ٹارچر کرا گیا اور کہا کہ اس بار بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ پھر میری دوسری بیٹی ہو گئی۔ اب دوسری بیٹی ہوئی تو مجھے ہاسپٹل سے کوئی لانے والا نہیں تھا۔ میں انتظار کرتی رہی کہ میرا ہسبینڈ مجھے آئیں گے لینے کے لیے، میری ساس آئے گی۔ جیسے ہی پتہ چلا انہیں کہ بیٹی ہوئی ہے تو وہ سارے کے سارے ہاسپٹل سے چلے گئے۔ پھر ہاسپٹل والوں نے فون کر کے انہیں کہا کہ اپنے مریض کو لے کے جاؤ، ورنہ ہم پولیس اسٹیشن میں کمپلین کریں گے تمہارے نام کی۔ جب آ کے وہ مجھے اپنے گھر پہ لے کے گئے، نہ تو مجھے کھانے کے لیے دیا گیا، نہ ہی مجھ سے کسی نے بات کری، اور چھوٹی والی بیٹی کو تو کسی نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں۔ میں نے پھر یہ سوچ لیا کہ میں جلد سے جلد پھر ایک بچہ کر لوں گی تاکہ میری عزت اور قدر ہو جائے اس گھر کے اندر، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے 1.25 مہینے کے بعد بہت مارا، ساس نے بھی مارا، سسر نے بھی ڈانٹا، اور کہا کہ لڑکیوں پہ لڑکیاں پیدا کر رہی ہے، ہمارے خاندان کا نام کیسے چلے گا۔ پھر مجھے گاؤں بھیج دیا گیا۔ گاؤں میں 4-5 مہینے رہی، پھر اس کے بعد میں ان کے گھر آئی، تو آنے کے بعد میں پھر پریگننٹ ہو گئی۔ اس چیز کا انہوں نے یہ سوچ لیا تھا یا تو اسے پریگننٹ کر کے ماریں گے، یا پھر بچے پیدا کرا کے ماریں گے، یا پھر ٹارچر کر کے ماریں گے۔ کچھ نہ کچھ تو ان کے دل میں چل ہی رہا تھا۔ بس میں بھی چپ تھی اور صبر ہی کر رہی تھی۔ زندگی کا ایک چیپٹر بند ہوتا تھا، ایک کھلتا تھا، روز صبح اور شام یہی ہوتی تھی۔ وہاں جانے کے بعد جب میں تیسری بار پریگننٹ ہوئی تو اب تو مجھے یہ لگتا تھا، میں دعائیں مانگتی تھی کہ اوپر والا مجھے بیٹا سوال دے دے، اور پورے 9 مہینے تک میں نے یہی دعا کری کہ اوپر والا مجھے بیٹا دے دے۔ اور پھر ایک دن میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا، جب میں کھانا بنا رہی تھی، کہ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کو دکھا کے لے کر آتا ہوں۔ پورے 9 مہینے میں کیا دکھانا تھا کیا نہیں مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا ابھی تو میرے پاس ٹائم ہے، ابھی تو میری طبیعت بھی ٹھیک ہے، مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، چیک اپ کرانا ہے۔ ان کی ماں اور ان کے باپ مجھے لے کر گئے ہاسپٹل، اور ہاسپٹل میں لے جا کے وہاں پہ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں ابھی کے ابھی ایڈمٹ کر دو، اور ان کی ڈیلیوری ابھی ہوگی، کیونکہ ان کی حالت نازک ہے، کمزور بہت ہے، اور آپریشن سے بچہ اٹھا لیں گے۔ تو میری ساس نے صاف منع کر دیا کہ میں آپریشن نہیں کراؤں گی، نہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم آپریشن کرائیں گے، اور نہ ہی ہم اس کا آپریشن کرانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ بغیر آپریشن کے ہی بچہ نہیں ہو سکتا۔ خیر، جیسے تیسے کر کے مجھے ایڈمٹ کر دیا گیا، اور نارمل ڈیلیوری کے لیے دوسرے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں ایڈمٹ کر دیا۔ وہاں سیکھتے ڈاکٹر تھے یا کیا تھا پتہ نہیں۔ مجھے درد کے انجیکشن لگا دیے گئے۔ درد اتنا بڑھنے لگا کہ میں رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی۔ وقت سے پہلے بچہ پیدا کرا رہے تھے، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا سونوگرافی میں کہ میرے بیٹا ہونے والا ہے، اور اس لیے انہوں نے مجھے جیسے قصائیوں کے حوالے کوئی کر دیتا ہے اس طرح سے کر دیا۔ میں اس حالت میں نہیں تھی کہ میں وہ بچہ نارمل پیدا کروں۔ میری حالت بہت زیادہ بری ہوتی چلی گئی، اور درد کے مارے میری حالت بری تھی۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن بچہ نارمل نہیں ہونے لگا۔ جس ٹائم پہ بچے کا دھڑکن بالکل لو ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بچے کی دھڑکن نہیں آ رہی ہے، تو میرا بی پی ہائی ہونے لگا۔ پھر اس کے بعد میں ڈاکٹر نے کہا کہ
ابھی بچہ ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ اور پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے میرے کیا کرا کیا نہیں کہ بچے کو زبردستی پیدا کرنے کے چکر میں میرا جو خون تھا بلیڈنگ اتنی چھوٹ گئی کہ ڈاکٹر نے مجھے صاف منع کر دیا کہ اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور زبردستی بچہ پیدا کرایا گیا۔ وہ لڑکا تھا، نہ تو اس کی سانسیں تھیں نہ ہی اس کے اندر جان تھی۔ اس کو دیکھ کے میں بھی بے جان ہو گئی، اور اس طرح سے میرا بی پی ہائی ہو کے اور وہیں کے وہیں میرا انتقال ہو گیا۔ 2 بچوں کو چھوڑ کے میں اس دنیا سے چلی گئی، رخصت ہو گئی۔ ایک زندگی کا چیپٹر پھر بند ہو گیا۔